آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، لوگوں جتنا جلدی ہو سکتا ہے عمل کر لو، بادروا بالاعمال، جتنا ہو سکتا ہے اچھے سے اچھے اعمال کر لو، فتنن کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں، اندھیری رات کی طرح فتنے ہر طرف چھائے جا رہے ہیں اور شیطانی جال ہر طرف بچھے جا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اتنے فتنے آ جائیں گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت کوئی شخص مومن ہوگا، شام کے وقت رات کے وقت وہ کافر ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ صبح کے وقت اچھا ہے، نیک کام کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن رات کو موبائلوں پہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہا ہے، ٹی وی پہ نیٹ فلکس پہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہا ہے، تو صبح کو مومنوں والے کام، رات کو کافروں والے کام۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو رات کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ رات کو تو چلو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب صبح ہوگی تو کاروبار منڈی بازار میں جائیں گے، وہاں بھی حرام ہے، وہاں پہ رشوت ہے، وہاں پہ سود ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو پل مومن پل کافر، ایک پل مومن ایک پل کافر، اتنی جو ہے وہ فتنے عام ہو چکیں گے۔ اور آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک بندہ جو ہے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بیچ دے گا، یعنی دنیا کے چند لالچ کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا، اتنے فتنے عام ہو جائیں گے۔ اور آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ کسی زمانے میں سنتے تھے، کتابوں میں آج بھی پڑھتے ہیں کہ سلف صالحین 10 دنوں میں قرآن مکمل کر دیتے، 7 دنوں میں قرآن مکمل کر دیتے، 3 دنوں میں قرآن مکمل کر دیتے۔ ہاں، یہ آپ نے روایات سن رکھی ہیں، پڑھ رکھی ہیں ساری چیزیں، آج کبھی سنا کہ کسی مہینے میں قرآن ختم کیا کسی نے؟ کوئی سال میں کوئی قرآن مکمل کیا کسی نے؟ اللہ ماشاء اللہ کو اللہ کے نیک بندے ہوں، یعنی اس قدر یوں سمجھ لیجئے کہ انسان فتنوں کے اندر جکڑا جا چکا ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر اگلی بات نوٹ کر لیجئے، جو سورہ کہف کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے اس کو بطور زینت کے بنایا ہے، خوبصورتی کے، اٹریکشن کے، کہ ہر چیز انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے، اور انسان ایسا ہے کہ وہ اس میں کھو جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ نے یہ کس لیے ہر چیز کو خوبصورت بنایا؟ دنیا کو اللہ نے قیمتی نہیں بنایا، اللہ کے نزدیک دنیا قیمتی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کو اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، اٹریکٹیو بنایا ہے، آراستہ کیا ہے، اس میں مختلف رنگ بھرے ہیں، مختلف ڈیزائن بھرے ہیں، یہ رنگ برنگی چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ کون ان کی چیزوں کے اندر کھو کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور کون ہے جو ان چیزوں کو ٹھوکر مار کے اپنے رب کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم پرکھیں، جانچیں، دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے دنیا کو اس انداز سے ڈیزائن کیا کہ دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر کھو جاتا ہے اور کون اپنے رب کا یہ ہے کہ مقرب بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔